پہلے جب کشتی چلتی تھی تو اس کشتی کو چلانے کے لیے ستاروں کی ضرورت پڑتی تھی. اور ستاروں کی کیسے ضرورت پڑتی تھی؟ اب تو گوگل میپ آ گیا، وہ انسانوں کو راستہ بتا رہا ہے، لیکن جب گوگل میپ نہیں تھا تو جو کشتیاں سمندروں میں چلتی تھیں وہ چلتی تھی ستاروں سے، کہ اگر دائیں طرف یہ ستارہ ہے اور بائیں طرف یہ ستارہ ہے تو اس سے جو ملاح ہوتے تھے کشتی چلانے والے وہ یہ سمجھ لیتے تھے کہ ہمیں فلاں سمت جانا ہے اور یہ ستارہ اس کی رہنمائی کر رہا ہے، یا فلاں ملک جانا ہے تو یہ ستارہ اس کی رہنمائی کر رہا ہے. تو اب اگر کوئی کشتی نوح میں سوار ہو گیا، اہل بیت یہ کشتی نوح کے مانند ہے، تو اگر کوئی اہل بیت سے محبت کرے گا اور صحابہ سے محبت نہیں کرے گا تو وہ منزل تک نہیں پہنچ پائے گا. اور اگر کوئی ستاروں سے تو محبت کرے گا، یعنی صحابہ سے محبت کرے گا، لیکن اہل بیت سے محبت نہیں کرے گا تو وہ کشتی میں سوار نہیں ہو پایا تو بھی منزل تک نہیں پہنچ پائے گا. تو گویا منزل تک پہنچنے کے دو راستے ہیں، اہل بیت سے محبت اور صحابہ سے محبت، یعنی ستاروں سے محبت جن کو حضور نے صحابہ کو ستاروں کی مثال دی، اور کشتی سے محبت جس پر بیٹھنا ہے. آپ دیکھیں جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو اللہ نے فرمایا کشتی بناؤ، اور جب کشتی بنا لی تو فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو اس کشتی میں سوار کر لو. تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو کشتی میں سوار کر لیا. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو توحید کو نہیں مانتا تھا، ایک اللہ کو نہیں مانتا تھا، حضرت نوح کو اللہ کا نبی نہیں مانتا تھا لیکن سگا بیٹا تھا، تو اس سے جب سیلاب آیا، حضرت نوح کشتی میں ہیں، ان کے ماننے والے کشتی میں ہیں، بیٹا سیلاب میں ہے، تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ آ جاؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ. تو اس نے کہا کہ ہم پہاڑ پر چڑھ جائیں گے، اگر مکانوں میں پانی آ جائے گا تو ہم پہاڑ پر چڑھ جائیں گے. پہاڑ پر کہاں پانی پہنچے گا؟ اللہ نے یہ پورا نقشہ قرآن میں کھینچا ہے، اور اس کے بعد میں زمین سے پانی ابل رہا ہے، آسمان سے پانی برس رہا ہے، اس کو نہیں معلوم تھا یہ اللہ کا عذاب ہے. تو پہاڑ کے اوپر بھی پانی آ گیا اور وہ بہنے لگا. تو جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا تو کہا اے اللہ یہ میرے اہل میں سے ہے، بیٹا تھا نا، تو کہا میرے اہل میں سے ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کے عمل اچھے نہیں، اس نے تم کو ہمارا نبی نہیں مانا، اس نے ہماری توحید کا اقرار نہیں کیا، تو یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہوگا. تو پتہ یہ چلا، آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے پتہ یہ چلا کہ اہل میں سے وہ ہوگا چاہے نبی کی اولاد ہو، لیکن جب نبی پر ایمان لائے گا تو اہل میں سے ہوگا. یہی معاملہ فٹ ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ اگر حضور کا گھر والا بھی ہوگا لیکن اگر ایمان نہیں لائے گا تو اہل بیت میں سے نہیں ہوگا، اہل میں سے نہیں ہوگا.